سر یہ سوال میری وائف کی طرف سے ہے۔ وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ ان کو جو جیولری اپنے پیرنٹ سے ملی تھی شادی کے وقت، کیا اس کے اوپر ان کو زکوٰۃ دینی ہے؟ کہ وہ کوئی ان کے پاس ایز اے انویسٹمنٹ نہیں ہے، وہ ایسی جیولری ہے جس کو وہ کچھ کو زیادہ ریگولر پہنتی ہیں اور کچھ کو وہ کبھی کبھی پہنتی ہیں۔ جی میرے نزدیک تو جو ذاتی استعمال کے زیورات ہیں وہ والدین سے ملے ہوں، شوہر نے دیے ہوں، خود خریدے ہوں، وہ سب زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے میری آپ کی استعمال کی چیزیں، ذاتی استعمال کی چیزیں مستثنیٰ ہیں۔ گھر کا فرنیچر ہے، ہمارا لباس ہے، ہمارے پہننے کی چیزیں ہیں، اسی طرح سے ہم نے گھر بنا رکھے ہوتے ہیں، بعض اوقات ایک سے زیادہ ہوتے ہیں۔ بچوں کی شادی کے لیے کوئی چیز رکھی ہے، ان کی تعلیم کے لیے کوئی چیز پس انداز کی ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب ذاتی استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، اور ذاتی استعمال کی چیزیں زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہیں۔ یہ بنیادی اصول ہے، یہ استثناء اصول میں قائم کر دیا گیا ہے۔ اس کا اطلاق زیور پر بھی ہونا چاہیے۔ زیور چونکہ زیور کہیے یا سونا چاندی کہیے، سونا چاندی چونکہ رسول اللہ کے زمانے میں ثمن بھی تھا، یعنی وہ کرنسی بھی تھی ایک طرح سے، تو اس وجہ سے لوگوں کو یہ خیال ہوا ہے کہ اس کو شاید ذاتی استعمال کی چیز کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے۔ اختلاف کی وجہ یہ بنی ہے۔ میرے نزدیک اس میں امام مالک کا نقطہ نظر بالکل صحیح ہے، اس پر بھی ذاتی استعمال کا اطلاق ہونا چاہیے۔ البتہ یہ اللہ کا چونکہ حق ہے تو اس لیے ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ میرے پاس یا کسی کے پاس کون سا زیور ہے جو فی الواقع میرے ذاتی استعمال کا ہے، اور کون سا میں نے اس خیال سے بنا لیا ہوا ہے کہ چلیے کسی وقت کام آئے گا۔ اگر اس طرح کا کوئی زیور ہے جو ظاہر ہے کہ ایک نوعیت کا کنز ہے، اس میں لازماً زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اچھا سر، وہ جو کام آنے والا معاملہ ہے اس میں بھی ان کی نیت یہ ہے کہ اگر وہ کل کو، اور آپ کو پتہ ہے آج کل سونا مہنگا کتنا ہو گیا، کہ کل کو وہ آگے اپنے بچوں کو ان کی شادیوں پہ دیں، تو کیا اس صورت میں بھی اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہوگی؟ اگر وہ ان کے لیے خاص کر دیا ہے انہوں نے تو پھر وہ بھی زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں خاص طور پر بر صغیر میں بچیوں کو رخصت کرنے کی کچھ ناگزیر ضرورتیں ہیں، یعنی ان سے ہم مفر نہیں کر سکتے، تو اس وجہ سے ان کو بھی ذاتی استعمال میں جہیز کے لیے چیزیں رکھی جا رہی ہیں، بچی کو تحفتاً دینے کے لیے رکھی جا رہی ہیں۔ اس طرح کی چیزوں میں جو افراط و تفریط ہے وہ اپنی جگہ غلط ہے، وہ اسی طرح ہے جیسے ذاتی استعمالات میں بھی لوگ اسراف سے کام لیتے ہیں، اس کی اصلاح الگ سے کرنی چاہیے، لیکن یہ بھی اسی طرح کی ضرورت ہے جس طرح کی ضرورتیں ہر انسان کو لائق ہوتی۔ جی سر، اس میں ایک دو احادیث ہیں جو ذرا تھوڑی کنفیوژن پیدا کرتی ہیں۔ آئی نو یہ اصول تو نہیں ہے، مگر جیسے کوئی ایک خاتون، شاید ان کی بیٹی ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو انہوں نے ان کو کہا کہ جو تم نے کنگن پہنا ہوا ہے، کیا تم نے اس کی زکوٰۃ دی ہے؟ کچھ اس قسم کا وہ مفہوم ہے۔ تو وہ اگر ذاتی استعمال کی چیز تھی اور کنگن انہوں نے پہنا ہوا تھا تو حضور نے ان کو یہ بات کہی کیوں؟ اس میں ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو انفرادی واقعات اس طرح تاریخ میں بیان ہو جاتے ہیں ان کا چونکہ پورا سیاق سباق معلوم نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہم کسی شخص کے ذاتی احوال سے واقف ہوتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز اصل میں اسی طرح کی دولت کا اظہار ہے جس دولت پر اللہ تعالیٰ نے یہ ٹیکس عائد کر دیا ہوا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جب تک تحقیق نہ ہو جائے بنیادی اصول کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی۔ بنیادی اصول کیا ہے؟ 3 چیزیں زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہیں: ذاتی استعمال کی چیزیں، نصاب سے کم سرمایہ، عوامل پیداوار۔ کروڑوں کی زمین بھی اگر آپ کے پاس ہے اور آپ اس کے ذریعے سے کاشت کر رہے ہیں تو زمین پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ آپ کی فیکٹری اربوں کی مالیت رکھتی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو جو اصول ہیں وہ طے ہیں، وہ رسول اللہ ہی نے قائم کیے ہیں، ان کا اطلاق کیا جائے گا، اور اس طرح کی اخبار آحاد کو ان کے پس منظر کے لحاظ سے سمجھنے کی صحیح کی جائے گی۔ وہ سمجھ میں آ جائیں تو اچھی بات ہے، نہ سمجھ میں آئے تو اصول کسی صورت میں بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے۔